بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت دہم کے اسلامیات کا سبق پڑھیں گے۔ ہمارا تیسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں ہم تعارف پڑھ چکے ہیں اور دوسرے سبق میں ہم آیات کا ترجمہ کر چکے ہیں، آیت نمبر 1 تا 8 کا ترجمہ۔ تو اب اس سبق میں ہم آیت نمبر 1 تا 20 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی کتاب اور ایک نوٹ بک اپنے پاس رکھیں تاکہ جو بھی ضروری نکات ہوں آپ اپنے پاس لکھ سکیں۔ تو آیت نمبر 9 تا 20 کا ترجمہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، جب اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ یا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ تو ہم نے یہ 3 آیات کا ترجمہ پڑھا ہے ابھی، آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ تو اس میں جو پہلی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا ذکر کیا ہے کہ میں نے کس طرح غزوہ احزاب میں مومنین کو بتایا کہ میں نے تمہاری مدد کی۔ کس طرح مدد کی کہ ان میں سے پہلے نمبر یہ کہ ہوا بھیجی اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لشکر بھیجا جو ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، مسلمانوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو یہ ہوا کیا تھی؟ یہ ہوا ایک آندھی کی شکل میں تھی، تیز آندھی تھی جس نے کفار کے خیموں کو بھی اکھاڑ دیا، جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، یعنی خندق کے دوسری جانب، وہاں پر ان کے پڑاؤ کے خیموں کو اکھاڑ دیا، اور اس کے علاوہ ان کی ہانڈیاں، ان کا سامان وغیرہ وہ بھی الٹ پلٹ کر دیا، اس کے اندر بھی گرد اور ریت غبار سے وہ اٹ گئیں۔ اور دوسری جو مدد کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، اور یہ فرشتوں کے ذریعے مدد کیسی تھی کہ فرشتے کفار کے دلوں میں رعب ڈال رہے تھے، جبکہ آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی تھی اس میں کفار نے خود باضابطہ طور پہ فرشتوں نے جو ہے وہ کفار کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا، لڑائی بھی کی تھی، لڑے تھے، لیکن یہاں پہ جو مدد کی تھی وہ کفار کے دلوں میں رعب ڈالنے کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی نعمت کو یاد دلایا ہے کہ تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی جس کے ذریعے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو اسی کا یہاں پر ذکر ہے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر فوجیں حملہ کرنے کو آئیں، فارسلنا علیہم، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی، ریحن ہوا بھیجی، وجنودن اور ایسے لشکر لم تروها جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری آیت جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حالت بیان کی ہے کہ جب غزوہ احزاب میں، یعنی جب محاصرہ شروع ہو گیا کفار کی طرف سے اور مسلمان دوسری جانب خندق کے موجود تھے، تو اس وقت مسلمانوں کی حالت کیسی تھی کہ جب ان کے اوپر لشکر آ گئے، اوپر سے بھی، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور نچلی طرف سے بھی۔ تو یہ اوپر سے آنے والا لشکر کون تھا؟ یہ بعض روایت میں کہ یعنی وہ کئی قبائل جو آئے تھے وہ مختلف راستوں سے آئے تھے،
اور ایک اور روایت میں کہ اوپر سے مراد یعنی وہ جو پیچھے مسلمانوں کی پچھلی جانب قبیلہ موجود تھا بنو قریظہ یہودیوں کا، انہوں نے بھی غداری کی تھی، تو وہ مراد ہیں۔ تو اس میں دو طرح کی روایات ہیں۔ اور وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ سے مراد یعنی وہ کفار مشرکین اور جتنے ان کے ساتھ مل کے بنو غطفان کا لشکر آیا تھا، اور یہ کل 10,000 اور بعض روایت میں 12,000 کا لشکر، تو یہ مراد ہیں۔ تو یہ جب اوپر اور نیچے سے دونوں جانب سے حملہ آور ہوئے تو مسلمانوں کی حالت جو تھی وہ ان حالات اتنے سخت ہو گئے کہ ان کی حالت خراب ہو گئی، اور آنکھیں ان کی پھر گئیں اور دل ان کے دہشت کے مارے کیا ہے گلوں تک پہنچ گئے، اور وہ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یعنی ان کے دل میں بھی حالات اتنے سخت تھے کہ ان کے دل میں بھی اس طرح کا گمان آنے لگا، خیال آنے لگا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارا کیا بنے گا۔ تو یہ گمان کی حد تک یعنی ایسا خیال آ جانا جو زیادہ دیر تک دل میں نہ رہے اور اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، ایسے گمان کے آنے سے کوئی برائی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہ صرف گمان آیا تھا کچھ وقت کے لیے، جو پھر بعد میں دور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور مسلمان خوش ہو گئے۔ تو اس آیت دوسری آیت کو دیکھیں، جاؤکم من فوقکم، جب وہ تمہارے اوپر سے آئے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل دہشت کے مارے گلوں کو پہنچ گئے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل دہشت کے مارے گلوں تک پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ تو اب یہاں پر مسلمانوں کے اوپر جو آزمائش ہے اس کا بیان ہے کہ مطلب کتنی حالت کس طرح کی تھی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست آزمایا کہ وہاں پر مومن جو ہے وہ سخت طور پر ہلائے گئے، جھنجھوڑے گئے، کہ ان کو پہلے اتنی مشکل نہیں آئی تھی اس سے پہلے کبھی بھی جتنی مشکل غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو درپیش ہوئی۔ تو ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں مومن آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، یعنی کچھ لوگ جو مومنین میں کچھ منافقین بھی شامل ہو گئے تھے، اور وہ مومنین کو نقصان پہنچانے کی نیت سے بھی شامل ہوتے تھے یا دھوکہ دینے کے لیے بھی شامل ہوتے تھے۔ تو کچھ ایسے منافقین بھی بیچ میں شامل تھے جو جب ان سخت حالات سے مسلمانوں کو درپیش ہوئے تو انہوں نے کیسی باتیں کرنے لگے کہ یہاں تو یعنی اللہ اور رسول نے جو ہم سے جیت کا وعدہ کیا ہے، فتح کا وعدہ کیا ہے، وہ نعوذ باللہ بالکل جھوٹا ہے، غلط ہے۔ تو اس طرح کے گمان اور خیالات کرنے لگے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے اہل مدینہ یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا تھا کہ اجازت طلب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ کھلے پڑے ہیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے۔ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، سوائے اس کے کہ وہ بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہ آیت نمبر ہم نے 12 اور 13 کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں منافقین کا گمان انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافقین کس قسم کی گمان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے جیتنے کا، فتح کا، وہ غلط تھا، جھوٹا تھا، دھوکہ تھا۔ تو اسی کو بیان کیا ہے کہ جب منافقین وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب وہ لوگ منافق اور وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یقولون وہ کہنے لگے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، جب وہ یعنی منافقین کہنے لگے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کہنے لگے کہ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور یہ دوسری آیت میں یہ منافقین کا فریب بیان کیا گیا کہ جب وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی، یعنی وہ منافقین ہی تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے، باقی مسلمانوں کو، مدینہ والوں کو کہہ رہے تھے کہ یا اہل یثرب، اے اہل مدینہ، لا مقام لکم فارجعوا، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، مقام نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ، یعنی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، یہاں پر جنگ کے میدان میں نہ رکو۔
وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ایک گروہ ان میں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہ بے شک ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وَمَا هِیَ بِعَوْرَةٍ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کھلے نہیں تھے، اِن یُرِیدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ صرف بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ یہاں بھی منافقین ہی کی عادت اور خصلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر فوجیں یعنی اطراف مدینہ سے ان پر داخل ہوتی، حملہ کر دیتی، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے، لَآتَوْهَا، تو وہ فوراً آ جائیں، کرنے لگیں، یعنی خانہ جنگی میں شریک ہو جائیں، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بھی رکے نہیں۔ یعنی منافقین کو اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر منافقین کو یعنی فوجیں جو مشرکین کفار کی ہیں وہ مدینہ کے اندر داخل ہو جائیں اطراف سے، اور پھر وہ منافقین سے کہیں گے تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، فتنے میں پڑ جاؤ اور خانہ جنگی کرو، تو وہ فوراً سے تیار ہو جائیں گے اور ایک منٹ کے لیے بھی، کچھ دیر کے لیے بھی وقفہ نہیں کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ شامل ہو کے فتنہ پیدا کریں گے۔ تو یہ منافقین کی اس عادت کا بیان۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ پہلے خدا سے انہوں نے وہ اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا کیا تھا کہ ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے، بھاگیں گے نہیں چھوڑ کے میدان۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، تو اور خدا اسے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے سے کیے ہوئے وعدے کا اس کے بارے میں ضرور پوچھیں گے کہ تم نے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا، کیونکہ ان منافقین نے وعدہ پورا نہیں کیا تھا، بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ان سے ضرور پوچھیں گے۔ آگے فرمایا قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قُل کہہ دیں لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو، یعنی ان سے کہا جا رہا ہے منافقین سے کہ اگر تم مرنے اور مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ دوبارہ دیکھ لیں اس کو، قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، کہہ دیجئے کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ، قُل کہہ دیجئے مَنْ ذَا الَّذِي، کہ اگر خدا مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے۔ ان اراد بکم سوءا، یعنی تم سے برائی کا ارادہ کرے، او اراد بکم رحمہ، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے تم کو بچا سکتا ہے یا ہٹا سکتا ہے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے، ولا نصیرا، اور نہ ہی مددگار پائیں گے۔ دوبارہ دیکھنے اس کو، آیت کو، آخری آیت اس صفحے کی، قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا، کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو تم کو کون اس سے بچا سکتا ہے۔ او اراد بکم رحمہ، یا اگر تم پر اپنی مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے یا بچا سکتا ہے اس سے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ ہی مددگار پائیں گے۔ قد يعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ یہ بھی منافقین ہی کی عادت تھی کہ دوسرے مومنین جو ڈٹے ہوئے تھے میدان جنگ میں،
ان کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو جو ہے کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے اپنے طور پر. تو انہیں کیا کہتے تھے کہ تم لوگ چھوڑو جنگ کو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی ہے، ہم اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، تو تم لوگ بھی چلو، تو یہاں پر تمہاری جگہ نہیں ہے، تمہاری یہاں پر ضرورت نہیں ہے، ایسے اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو انہی کے بارے میں فرمایا کہ قد یعلم اللہ المعوقین، خدا تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے. معوقین سے مراد یعنی منع کرنے والے، منکم تم میں سے، والقائلین اور یہ کہنے والے، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا ہمارے پاس چلے آؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا اور وہ لڑائی نہیں کرتے مگر بہت ہی کم. تو یہ کیا تھی؟ منافقین کی عادت تھی. اشحۃ علیکم، یہ کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ تمہارے بارے میں اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتہم ینظرون، یہ اس لیے کرتے کہ تمہارے بارے میں وہ بخل کرتے تھے. تمہارے بارے میں کیا کرتے تھے؟ بخل کرتے تھے. تو اسی بخل کی بنا پر اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. فاذا جاء الخوف، آگے ان کی حالت کیسی تھی خود ان کی منافقین کی کہ فاذا جاء الخوف رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، پھر جب آئے ان پر موت کا ڈر تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت کی غشی ہو، موت کی غشی آ رہی ہو. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ، جب ان پر خوف آ جاتا ہے، موت کا ڈر آتا ہے انہیں، تو رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تو تم انہیں دیکھو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں. تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اور آنکھیں ان کی اس طرح پھر رہی ہیں، گھوم رہی ہیں جیسے کسی کو موت کی غشی آ رہی ہو. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب ان کا خوف چلے جاتا ہے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ، تو تمہارے اوپر اپنی تیز زبانوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں. حداد اشحۃ علی الخیر، تمہارے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں اور مال میں کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں. یعنی زبانیں تو تمہارے اوپر بہت تیزی سے چلاتے ہیں، تمہارے بارے میں بہت بولتے ہیں، تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف مال میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بخل بھی کرتے ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، اور پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں. أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا، یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے. أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا، منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے کہ اگر کوئی سچے دل کے ساتھ ایمان نہیں لاتا اور ویسے اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور کچھ ظاہری نیکیاں دکھاوے کے لیے کر بھی لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو اجر نہیں دیتے، بلکہ اس کے اجر جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے. آخری آیت کی طرف آ جائیں، آیت نمبر 20 ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ بھی انہی کے بارے میں منافقین جو تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ جو دشمن تھے، یعنی مشرکین کا، بنو غطفان کا، جو مختلف قبائل کا جو لشکر تھا کفار کا مسلمانوں کے خلاف، تو ان کے بارے میں منافقین کا خیال کیا تھا کہ وہ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ اتنے طاقتور ہیں، 10 سے 12 ہزار کا لشکر ہے، تو وہ کیسے شکست کھا کے اور ڈر کے بھاگ سکتا ہے. تو ان کا گمان کیا تھا کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، ان کا گمان یہ تھا کہ یہ فوجیں نہیں گئیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور اگر لشکر آ جائیں تو یہ تمنا کریں کہ گواروں میں جا رہیں اور تمہاری خبریں پوچھا کریں. یعنی اگر یہ لشکر جانے کی بجائے واپس ادھر ہی ٹھہرا رہے یا جا کے پھر واپس آ جائے، تو ان کا دل یہ کرے گا کہ یہاں سے پیچھے بستی میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، اور جا کے وہاں پر جو گاؤں میں رہ کر ان کے بارے میں پوچھیں کہ اس لشکر کا کیا بنا جو وہاں پہ ٹھہرا ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو اس کے بارے میں خبریں وہاں رہ کر پوچھیں، خود یہاں پر میدان جنگ میں بالکل بھی نہ رکیں. تو یہ ان کے ذہن میں ان کا خیال تھا، ان کا دل کرتا تھا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے منافقین کے بارے میں کہ یحسبون الاحزاب، وہ گمان کر رہے تھے، خیال کرتے تھے کہ لم یذهبوا، کہ فوجیں نہیں گئیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر آ جائیں، یودو، تو تمنا کریں گے، لو انہم بادون فی الأعراب یسألون عن انبائکم، کہ کاش وہ دیہات میں ہوں، گواروں میں ہوں، جا رہے
اور تمہاری خبریں پوچھا کریں۔ بادون فی الاعراب سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ بستیوں میں رہنے والے جو گوار لوگ ہیں، یعنی گاؤں کے رہنے والے جو اجڑ قسم کے جاہل قسم کے لوگ ہیں، وہ مراد ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم، یعنی اگر یہ تمہارے پاس رک بھی جائیں، یعنی پیچھے بستیوں میں جا کے نہ چھپیں بلکہ تمہارے پاس رک بھی جائیں، تب بھی یہ صحیح سے لڑیں گے نہیں، بہت کم دکھاوے کے لیے کریں گے، دوسرے کام دوسری عبادات دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو یہ بھی بہت کم صرف دکھاوے کی چیزیں کریں گے۔ تو یہاں تک ہی ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے اور اس کی مختصر تشریح بھی ہم کر چکے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ہم مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں جو اس کے اندر آئے ہیں۔ آپ صفحہ کھول لیں۔ سب سے پہلے زاغت ٹیڑھی ہو گئی یا پھر گئی، یعنی یہاں پہ ان کی مراد آنکھیں ان کی جو پھر گئی تھیں۔ اور ابتلیا آزمائے گئے، اقطار سے مراد کیا ہے؟ اطراف ہیں۔ یولون الادبار وہ پیٹھ پھیرتے ہیں۔ یعصمو بچاتا ہے یا بچائے گا۔ ہلم آؤ، تدور اعینہم ان کی آنکھیں گھومتی ہیں۔ یخشا غشی طاری ہوتی ہے۔ ہدادن تیز۔ الاحزاب گروہ، اس کی جمع یہ جمع ہے اور اس کی واحد جو ہے وہ حزب آتا ہے۔ حزبن یعنی ایک گروہ، اور کئی گروہ ہوں تو احزاب ہوتا ہے۔ الاعراب بدو یعنی گاؤں کے رہنے والے، اور الحناجر گلے۔ عورتن غیر محفوظ کھلے ہوئے۔ ما تلبثوا انہوں نے توقف نہ کیا یعنی نہ ٹھہرے۔ تمتعون تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے، دیا جائے گا۔ المعوقین رکاوٹیں ڈالنے والے، منع کرنے والے۔ اشحتن سخت بخیل۔ سلکوکم وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے۔ احبتا ضائع کر دیا۔ بادونا صحرا نشین۔ انبائی خبریں، اور اس کی واحد انباء کی واحد کیا آتی ہے؟ نبأن یعنی خبر۔ تو یہ مشکل الفاظ اور اس کا ترجمہ آپ اپنے پاس اس کو نوٹ بھی کریں اور اس کو یاد بھی رکھیں، یہ آپ کو ترجمہ کرنے میں بہت معاون مددگار ثابت ہوں گے۔ اور جو ترجمہ ہے اس کو بھی یاد کریں۔ اس سے متعلقہ سوال آپ کو بھیج دی جائیں گے انشاءاللہ، تو ان سوالات کو آپ نے اپنے پاس لکھنا بھی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ اپنے الفاظ میں بھی یہاں پہ جو ہے اس کے سوالات تیار کر سکتے ہیں خود سے، اور ان سوالات کے جو جوابات ہیں وہ بھی آپ ادھر سے ترجمے میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ اسکول میں بھی رابطہ کر کے وہاں سے بھی نوٹس لے سکتے ہیں، لیکن اگلی کلاس میں جو ہم اس کے متعلقہ سوالات کو ذکر کریں گے، اور جس کو اس کے نوٹس چاہیے ہو، اس کے سوالات کے نوٹس چاہیے، جوابات چاہیے، تو وہ اسکول سے اس کے جو ہینڈ اپنے یعنی اس کے کاپی لے سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کو آپ ریوائز بھی کریں، یاد بھی کریں، اور اس میں جو ہمارے عمل کی چیزیں ہیں ان کو بھی یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔